السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے دل ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں ملیحہ کی والدہ اس کو کہتی ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرے گا، اس لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ اب تم ساری زندگی اس کو نہیں ملو گی۔ اور ثنا کہتی ہے اپنے والد حاکم داد سے کہ میں نے آپ کی مرضی کے مطابق سب کچھ کر دیا ہے اور آپ کی ہر بات مان لی ہے، لیکن اب آپ روحام کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور روحام کی والدہ اس کو کہتی ہیں کہ تم ثنا کی بات کیوں نہیں مان لیتے ہو اور ان کے گھر جا کر ان کے ساتھ کیوں نہیں رہتے ہو۔ اور جو حاکم داد ہے وہ روحام کی والدین سے کہتا ہے کہ آپ لوگ شکر ادا کریں کہ میں نے ابھی تک روحام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ اور ثنا کی شادی جس امیر زادے سے ہونے والی ہے، اس کی انٹری ہو گئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ انکل میں ثنا میرا پریزنٹ بھی ہے اور میرا فیوچر بھی ہے، اور ہم دونوں کے درمیان میں کوئی تیسرا اگر آنے کی کوشش کرے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ اور اے دل کی اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ جب ملیحہ کی والدہ معید کے گھر جاتی ہیں اس کی والدہ کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے، تو معید کی والدہ اور اس کی دونوں بہنیں بہت ہی برے انداز میں ان سے پیش آتی ہیں اور ان کو الزامات اور ان پہ بہتان کی بیٹی پہ اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ وہ بالکل ہکا بکا ہو جاتی ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں بول پاتی ہیں اور کوئی جواب نہیں دے پاتی ہیں ان کو، اور دل برداشتہ ہو کر اور بہت زیادہ شرمندہ ہو کر وہاں سے ان کے گھر سے نکل کر آتی ہیں، اور بڑی مشکل انہیں راستے میں ایک رکشہ ملتا ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہیں تو ان کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، وہ کھانسی شروع ہو جاتی ہے، وہ پہلے ہی کینسر پیشنٹ ہے اور بڑی مشکل سے گھر پہنچتی ہیں۔ تو رکشے والا ان کو بار بار پوچھتا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں آپ کو ہاسپٹل لے جاؤں، لیکن وہ کہتی ہے نہیں، مجھے میرے ایڈریس پر پہنچا دو بس۔ وہاں آ کر بھی رکشے والا بیل دیتا ہے، اور جب ملیحہ گھر سے دروازہ کھولتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ انہیں رکشے میں ہیں وہ، تو وہ کہتی ہے کہ امی ہاسپٹل چلتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتی بات اور اندر آ جاتی ہے گھر کے۔ بہت نڈھال ہے، پریشان ہے، اور ملیحہ جو کہ انتظار کر رہی تھی بے چینی سے کہ ماں واپس آئے گی تو کچھ اس کے بارے میں بتائے گی، تو اس کی بیماری کا دیکھ کر اور پریشان ہو جاتی ہے اور بار بار ماں سے پوچھتی ہے اور ڈاکٹر پہ جانے کی ضد کرتی ہے، لیکن ماں نہیں مانتی اور اس سے کہتی ہے کہ وہ فیملی، وہ لڑکا تمہارے قابل نہیں ہے۔ اور پھر ملیحہ گھر پہ ہی ڈاکٹر کو بلا لیتی ہے اور ان کو ڈرپ لگ جاتی ہے، آکسیجن وہ ماسک لگا دیتے ہیں، اور ڈاکٹر ان سے کہتا ہے کہ اب ان کی طبیعت آہستہ آہستہ مزید بگڑے گی، کیونکہ اب وہ ان کی یہ سٹیج آ گئی ہے کینسر کی کہ وہ دوبارہ سے ان کا ٹھیک ہونا بڑا مشکل ہے۔ اور دوسری طرف جب معید جو ہے وہ واپس گھر آتا ہے تو وہ ماں سے پوچھتا ہے کہ وہ آنٹی آئی تھیں، تو کہتی ہے کہ ہاں وہ تو بس میرا حال چال پوچھنے آئی تھیں، اچھی خاتون ہے، اور اس کو ٹال دیتی ہے وہ باتوں میں، اور پھر سے کہتی ہے کہ تم نے جانا ہے اور تم اپنے جانے کی تیاری کرو، اور اگلے دن اس کی فلائٹ ہے ترکی کے لیے، وہ تیار ہو جاتا ہے، لیکن وہ بار بار ملیحہ کو کال کرتا ہے تاکہ جانے سے پہلے اس سے بات ہو جائے، لیکن وہ اپنی ماں کی بیماری میں بہت زیادہ پریشان ہے، فون اٹینڈ نہیں کرتی، تو وہ پھر جاتے ہوئے اس کو ایک میسیج کر جاتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد ماں بڑی مطمئن ہو جاتی ہے کہ چلو اچھا ہے معید چلا گیا ہے، کچھ عرصہ باہر رہے گا تو اس لڑکی سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور وہ چاہتی ہے کہ پہلے اس کی بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں اور پھر اس کے ہونے والے سسرال کو بھی بلا لیتی ہے تاکہ ہم منگنی کی رسم کر دیں اور معید کے آنے پر ان کی شادی ہو جائے۔ اور ادھر جب ثنا دیکھتی ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ دونوں ہی نہیں چاہتے کہ اس مڈل کلاس گھر میں اس کی شادی ہو، یہ وہاں جائے، تو یہ اپنے طور پہ ایک فیصلہ کر لیتی ہے، اس کو کال کر کے کہتی ہے روحام سے کہ دیکھو میرے ماں باپ مان گئے ہیں، لیکن اس شرط پر مانے ہیں کہ تم ہمارے پاس رہو گے، ہمارے ساتھ یہاں ہمارے گھر میں، کیونکہ یہاں جو آسائشیں مجھے حاصل ہیں وہ مجھے تمہارے گھر میں نہیں مل سکتی، تو اس لیے تم یہاں آ جاؤ، اور دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنی کوشش کی، میں نے اپنے ماں باپ کو منا لیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر وہاں آ جاؤں، یہ تم کیسے سوچ سکتی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر وہ جب دیکھتی ہے کہ وہ اس کے کسی کال کا جواب نہیں دیتا، کوئی میسیجز نہیں اس کے پڑھتا، تو وہ خود اس کے گھر آ جاتی ہے، اور گھر والے ماں اور اس کی بہن بڑے خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے، بلکہ اس کی بہن تو اس کو بھابھی بھی کہنا شروع ہو گئی ہے۔
اور پھر وہ ثنا سے کہتی ہے کہ ثنا چلی جاتی ہے سیدھے ہی روحام کے کمرے میں، اور اس کو جا کہتی ہے کہ تم میرے میسیجز کیوں نہیں سن رہے ہو، کیوں نہیں، اور پھر اس کو بہت برا بیہیو کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے اپنا مستقبل قربان کر رہے ہو، انہیں تمہارا احساس ہی نہیں ہے، انہیں تمہارا خیال کرنا چاہیے۔ اور ماں جب یہ ساری باتیں سن کے اندر آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیوں اس طرح جھگڑ رہے ہو تم دونوں، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، میں بات کرتی ہوں۔ کہتی ہے آپ بیچ میں نہ آئیں، ہم دونوں کا معاملہ ہے، ہم دونوں ہی طے کریں گے، آپ ہمارے معاملے سے دور رہیں۔ تو روحام کو یہ ساری باتیں بہت بری لگتی ہیں اور وہ اس کو ڈانٹتا ہے، بلکہ اس پہ ہاتھ بھی اٹھانے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میری ماں سے کس طرح سے بات کر رہی ہو، آج تو چلی جاؤ یہاں سے، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری طرف جو روحام کے جو والد ہیں وہ اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہیں کہ جو اتنا اچھا جو اس کا رشتہ آیا ہے ہمارے اسٹینڈرڈ کا ہے اور ہمارے ہم پلہ ہے، تو میں یقیناً اس کی شادی وہیں پہ کروں گا اور میں اس لڑکے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب جب ثنا آتی ہے واپس تو وہ آ کے باپ سے کہتی ہے کہ میں نے سب کچھ آپ کے کہنے کے مطابق کر دیا ہے، اور اب لیکن ایک شرط یہ ہے کہ آپ اس کو روحام کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور اس طرح سے اب یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ملیحہ اس وقت بہت پریشان ہے، اس کی ماں بیمار ہے اور اب اس کی ماں جو ہے وہ اپنے کسی جاننے والے کے تھرو اس کی شادی جلد کرنا چاہے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ سارے معاملات طے ہوتے ہیں، اور اب ملیحہ جو ہے اس کو موہت کو بھولنا ہوگا، اور کیونکہ اب اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے، اور ویسے بھی وہ ماں کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ شاید اس فیملی نے اچھا بہیو نہیں کیا ہے ماں کے ساتھ۔ تو دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ اے دل۔